انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تک اس شخص کی لاش بے یار و مددگار وہاں پڑی رہی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب، آج ہم جس شخصیت کو پہ بات کر رہے ہیں یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہمدرد اسکول سے لے کر ہمدرد یونیورسٹی تک کا سفر اور ایک چھوٹے سے مطلب سے ہمدرد دواخانے کا قیام، اور جیسا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ وہ ساری چیزیں وقف پاکستان۔ آج کے دور میں یا تھوڑا سا پیچھے بھی ہم دیکھیں تو لوگ جو کچھ بناتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں، تو ایسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ان کے جتنے بھی ادارے تھے ان کی آمدن جو بھی پروفٹ ان سے ہونا تھا وہ انہوں نے وقف کیا تھا کہ یہ پیسہ کسی کی ذات پہ یا کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، یہ ریسرچ پہ اور مزید ادارے قائم کرنے پہ خرچ ہوگا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے وقف کیا اور تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ اسی شعبہ سے وابستہ تھے کیونکہ ان کے والد ایک بہت معروف حکیم تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمدرد کے نام سے ادارہ موجود تھا، اور وہ بر صغیر پاک و ہند جو پارٹیشن سے پہلے یہاں کا جو طبی ادویہ ساز کا سب سے بڑا ادارہ تھا اور بے شمار ریونیو بھی آتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور پاکستان آ کے انہوں نے جو ہے یہ اپنا مطلب قائم کیا۔ وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جب وہ پارٹیشن سے پہلے جب اپنی زندگی میں آئے تو وہ صحافی بننا چاہتے تھے، لیکن خاندانی چونکہ ان کا بزنس تھا، ان کا ایک کام تھا، ایک پیشہ تھا، وہ اسی سے منسلک ہوئے۔ پاکستان آ کے انہوں نے ایک دواخانہ قائم کیا اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس شعبے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، پھر تعلیمی اداروں کی طرف آئے، پھر جو ادویات سازی کا سلسلہ وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو پہلا ادارہ جو تعلیمی ادارہ ان کا جو جب رجسٹر تھا اس کا افتتاح فاطمہ جناح نے کیا تھا۔ اچھا، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر بھی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے حال میں فرشتہ موت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے ہمدرد اسکول اور الفرقان میں 5000 بچے تعلیم پا رہے ہوں، ہمدرد یونیورسٹی امتیازات کے ساتھ ہزارہا نوجوانوں کو انسان کامل بنا رہی ہو، اور یہ جوان دنیا بھر میں پھیل کر آواز حق بلند کرنے کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہوں۔ یہ ان کی آخری خواہش تھی، اور آخری دم تک اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وقف کیا، اپنا جو وقت تھا اس کو صرف کیا۔ اب ہم جب ان کو خراج تحسین پیش کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم بطور انسان ان کو خراج تحسین پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں، بطور سماجی کارکن خراج عقیدت پیش کریں، بطور سیاستدان خراج عقیدت پیش کریں، بطور استاد خراج عقیدت پیش کریں، اور بطور تحریر کار یا بطور صحافی خراج عقیدت پیش کریں۔ وہ جس شعبے میں بھی گئے وہ اس کی ایک انسان میں اتنی ساری خوبیاں اور ہر شعبے میں وہ ٹاپ پر گئے اور انہوں نے اپنا لوہا بنوایا۔ آخری وقت تک وہ خدمت خلق میں مصروف رہے۔ جب ان کو گورنر سندھ بنایا گیا تو اس کے چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ وہ 4 صوبوں کے اندر جا کر اپنے مریضوں کا مفت علاج معالجہ کرتے تھے، اور گورنری کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کی اس خدمت کے درمیان میں حائل ہو رہی تھی، تو انہوں نے گورنری کو چھوڑ دیا۔ اور آخری وقت میں بھی وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے دواخانہ کے اوپر کراچی میں جا رہے تھے، وہ اپنے گاڑی سے اترے، انہوں نے اپنی کیپ اتار کر اپنے ایک ساتھی کو دی اور اندر داخل ہونے لگے ہیں تو پیچھے سے ان پہ فائرنگ ہوگی اور بہت سی گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہوگی۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تک اس شخص کی لاش بے یار و مددگار وہاں پڑی رہی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ محترم حکیم محمد سعید شہید صاحب جو ہے طب اور ہومیوپیتھک دونوں شعبوں کو جوڑنے والے ہیں، یعنی وہ ایک لیٹسٹ ورژن انہوں نے جو ہے سب کے سامنے متعارف کروایا، تو اس حوالے سے ان کے خدمات ہیں آپ کو؟ بالکل، جیسے کہ پہلے تھا کہ
सिलसिला जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो जिसको हम राइज तरीका इलाज कहते हैं, जी जी वो अरूज पे है, बिजनेस भी उसका ज़्यादा होता है और हुकूमतें और इदारे उसी को प्रमोट करते हैं। जी तो उन्होंने दुनिया के साथ बहस मुबासा के बाद दुनिया को ये चीज़ बावर करवाई अक़वाम मुत्तहिदा को, WHO को, कि ये भी एक तरीका इलाज है। इसको 70% से ज़ायद लोग जो शहरों से दूर रहते हैं या शहरों में रहते हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा रजू करते हैं, क्योंकि ये कुदरती तरीका इलाज है। तिब और होम्योपैथिक, ये बेसिकली अगर हम थ्योरी पढ़ें तो ये एक दूसरे के उल्ट है। वो इलाज बिल मिसल है होम्योपैथिक, और तिब जो इलाज बिल जिद है। हाँ लेकिन ये कुदरती है, इसमें किसी किस्म के केमिकल्स वगैरह या इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं होती। जो एक नेचर का एक तरीका है, ये उसी को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने दुनिया को इस चीज पे कायल कर लिया कि ये सही तरीका इलाज है और दुनिया इसको पसंद करती है, इससे फायदा उठा रही है। और एलोपैथिक, जिसको नाम ही इसी तिब के लोगों ने दिया था, जी जी तो उन्होंने जब उनको बावर करवा दिया तो WHO और दुनिया इस चीज को तस्लीम करने पे तैयार हो गई, राजी हो गई कि ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और ये नेचुरल तरीका इलाज है। फिर WHO ने भी इसको तस्लीम किया और फिर मुख्तलिफ ममालिक ने भी इसके ऊपर एसोसिएशन और इदारे कायम किए, कौंसल कायम की, और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी तालीम का बाकायदा इंतजाम हुआ। उन्होंने कहा जैसे तिब है कि ठीक है कि ये जो जदीद रिसर्च है या जदीद जो एक लाइन है, ये एक्सट्रीम लाइन है, उससे थोड़ी सी हटी हुई है। तो उन्होंने जब ये इदारे कायम होना शुरू हो गए तो दोबारा इस पे जदीद तहकीक हुई और जदीद जो हमारे जो जमाना है उसके हम आहंग हुआ। और इसी तरह फिर इस तिब ने भी तरक्की की, होम्योपैथिक ने भी तरक्की की, और उसका फायदा हमें ये हुआ कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो बेशुमार जो डॉलर्स हैं, जो सरमाया है जो बाहर मुल्कों में जाता था, वो बच गया। सही। हकीम साहब ने बताया था कि वो रोजा रखा करते थे। जी जी वो उलमा बताएंगे कि इसको क्या टर्म कहते हैं, रोजा दाऊदी या इस तरह का कोई नाम है उसका, कि सारी जिंदगी उन्होंने एक दिन रोजा रखा और एक दिन रोजा इफ्तार किया, और जिस दिन शहादत हुई उस दिन भी वो रोजा की हालत में थे। वाह। और जैसे उन्होंने बताया कि दोपहर का खाना नहीं खाते थे, वो कहा करते थे कि अगर मेरा बस चले तो दोपहर के खाने पे मैं वैसे ही पाबंदी लगवा दूं, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। सही, बड़ी बात है। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं शाहिद साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी बड़ी शख्सियत को खो देना वाकई किसी जो है ना कौमी अलमियत से कम नहीं है। बाकी जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।